سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ اب یہ ہے جی کہ ہم جیسے آزادی کی بات کر رہے ہیں اور آزادی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سب کے اپنے اپنے پرسپیکٹیو ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ دن ہم نے منانا ضرور ہے، لیکن یہ صرف ایک دن کی صورت میں نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں پہ اس کا انحصار ہے، ہماری نسلوں پہ اس کا انحصار ہے۔ جو ماضی ہمارا ہے ہمیں وہ یاد رکھنا ہے اور اپنے مستقبل پہ نظر رکھنی ہے، حال کو سنوارتے ہوئے۔ معزز مہمان چونکہ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جناب عبد المالک مجاہد صاحب، وائس چیئرمین پیغام ٹی وی ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ محترم نوید نظامی صاحب، کیا حال چال ہے؟ سر الحمدللہ، آپ کو پاکستان کی آزادی کا 79واں دن مبارک ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ بڑی مزے کی باتیں اور واقعات ہیں آپ کے پاس، ہمیں وقت کم پڑ جانا ہے، لیکن میں فوری طور پہ آغاز کر دیتا ہوں۔ جیسے مکہ معاہدہ جیسی کامیابیاں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کی آواز خطے میں بہت اہم ہے، ہم نے اس کا بھی ذکر بھی کیا ہے تفصیلاً۔ ہم اس اثر و رسوخ کو مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں، فرمائیے گا۔ نوید نظامی صاحب، سب سے پہلے تو میں بھی آپ کو آج یوم آزادی ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک۔ پوری قوم کو، پورے ہمارے پیغام چینل کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے اس کو دیکھ رہے ہیں، ناظرین، سب کو آج کا دن مبارک ہو۔ اور بلا شبہ یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے ہمارے لیے، اور آج اسپیشل اس کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی ہیں۔ جہاں تک مکہ معاہدہ کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان ایک بڑا اہم اسلامی ملک، پاکستان اس اعتبار سے کہ ایک انتہائی مضبوط، قوی، دنیا کی جو طاقتور ترین فوجیں ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کے پاس موجود۔ اس کے بعد پاکستان ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اور پھر حال ہی میں پاکستان کو جو سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ نظامی صاحب، پچھلے چند دنوں میں مجھے الحمدللہ کئی دفعہ اپنے سعودی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ملاقات کرنے کا، ان کے ساتھ گفتگو، اور خاص طور پر یہ مکہ معاہدہ کے حوالے سے ان کے جو تاثرات ہیں وہ جاننے کا موقع ملا ہے۔ الحمدللہ I am proud کہ میں پاکستانی، الحمدللہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے دن ہمیں تجدید عہد بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں غور و فکر بھی کرنا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، حکومت کا بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے اقتصاد کو کیسے مضبوط بنانا۔ جی دیکھیے، اگر آپ حکومتی بیانات کی طرف جائیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک کے اندر جناب وہ چین ہے، امن ہے، امان ہے، ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن جس وقت لوگ وہاں سے آتے ہیں، یا وہاں ان پہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے، یا وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمارے ہاں تو بے چینی بھی ہے، ہمارے ہاں اقتصادی کمزوریاں بھی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آج یعنی فلاں جگہ ہڑتال ہے، فلاں جگہ قتل ہے، فلاں جگہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکہ معاہدہ کی صورت میں بے پناہ اور خوبصورت کامیابی، تاریخی ہسٹوریکل کامیابی عطا کی ہے، لیکن دوسری طرف جب دیکھتے ہیں، ہم اپنے اقتصاد کو دیکھتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ایک ہسٹوریکل کامیابی ہوئی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو معاشی طور پر کیسے مضبوط بنانا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے معیشت کے حوالے سے بات کی، تو چند ایک چیزیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، وہ بہت سارے ایسے محرکات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن پاکستان کی سلامتی، خود مختاری، معاشی سٹیٹس، جو اکنامیکل سٹیٹس ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا قومی اتحاد کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس سے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن پاک ہے، اس نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھیے، اختلاف ہونا آپس میں، ڈس آف اپینین جیسا ہے،
آپ کا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے اندر ہو جاتا ہے. جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو میں ختم کر دوں, اس کو راستے سے بالکل ہمیشہ کے لیے اس کو رکاوٹ نہیں. بھائی اس کا حق ہے, اس کا یہ دستوری حق ہے کہ وہ اپنا جو اس کے اپنے خیالات ہیں, جو اس کے تصورات ہیں, یا اس کی اپنی سوچ ہے, فکر ہے, اس کو اظہار کر سکے. اختلاف ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کسی سے کہ صرف میں ہوں, میرے علاوہ جتنے ہیں وہ سب باطل ہیں, وہ سب غلط ہیں, اور ان کو میں نے کہ اگر آپ کو پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جس طریقے سے کامیابیاں ملی ہیں اور یہ کامیابیاں برقرار رہیں اور پاکستان ایک مضبوط اور توانا ملک بنے, اس کے لیے آپ کو دوسروں کے ساتھ محبت, پیار اور ان کے حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, میں یہاں پر صرف ایک, اس سے پہلے کہ آپ آگے طرف جائیں, جی جی, مکہ معاہدہ کے سلسلے میں ایک اور چیز جو کہ میرے ذہن میں کئی دفعہ آئی اور میں اس کو اپنے ناظرین تک بھی, وہ یہ ہے حلف الفضول کی مثال ہے. جی یہ تو صرف مکہ کے اندر یہ پہلا معاہدہ نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے 1400 سال پہلے حلف الفضول جو کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ہم سب کے ماں باپ قربان ہو, آپ ابھی آپ کے سر پر تاج نبوت نہیں رکھا گیا تھا. نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ایک زبیدی شخص جو کہ یمن سے آیا تھا, اس کے اوپر ظلم ہوا, اس کے حقوق کو چھینا گیا, تو اس وقت کچھ لوگ جو ان میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے زبیر بن عبد المطلب, زبیر بن عبد المطلب جو ہے, انہوں نے سارے قبائل کو اکٹھا کیا, لوگوں کے گھروں میں گئے, انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے ہم نے آج یہ ایک معاہدہ کرنا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے, اگر کوئی کسی کو حق چھینے گا تو ہم اس کو حق چھین کے اس کو واپس لے کر دیں گے. چنانچہ عبداللہ بن جدعان جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا, چچا لگتا تھا رشتے میں, اور بہت مکے کا امیر ترین لوگوں میں سے تھا, اس کے گھر کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے جس کے اندر ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے جس کو حلف الفضول, اور میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے تھے. یہ جو مکہ معاہدہ ہے, اگر آپ اس کو اس تناظر کے اندر ہم دیکھیں, غور کریں, سبحان اللہ, میں تصور میں دیکھ رہا تھا نظامی صاحب کہ وہی مکہ ہے, وہاں پر الحمدللہ ترکیہ کے, پاکستان کے, سعودی عرب کے جو سربراہان ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہیں بیٹھتے ہیں, اور وہیں اسی کے قرب و جوار میں عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, سارے جو بڑے بڑے قبائل کے لوگ تھے, دانشور تھے اس وقت کے, جو سردار تھے, وہ اکٹھے ہیں, اور سملر معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم اگر کوئی مکہ کے اوپر, مدینہ کے اوپر, حرمین شریفین کے اوپر یا ان تینوں ملکوں کے اوپر اگر کوئی جارحیت کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ٹھیک, یہی چیز جو ہے وہ بڑی حد تک حلف الفضول کے اندر ہے. تو انشاءاللہ دیکھیے جس طرح وہ معاہدہ کامیاب ہوا تھا, اور میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ ہوا تھا, اس معاہدے کی طرز کا اگر کوئی اور معاہدہ ہو, مجھے اس کی طرف بلایا جائے تو میں وہاں پر لبیک کہوں گا, میں وہاں پر جانا پسند کروں. انشاءاللہ یہ مکہ معاہدہ پاکستان کے لیے نئی راہیں کھول رہا ہے, لیکن ہمیں اپنے اوپر اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا, لوگوں کے حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے. ہم چونکہ نوجوان کی بات کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ اسپرٹ کی بات کرتے ہیں, مثبت سوچ کی بات کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ نوجوان کو, پاکستان کے نوجوان کو آج آزادی کے موقع پہ کیا ایڈریس کرتے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہمارا جو امیج ہے دنیا بھر میں, وہ ہماری یوتھ سے, ہمارے نوجوان سے کیا جانا چاہیے, اور فیوچر کو کس طرح لے کے, مستقبل کو کیسے لے کے آگے جانا چاہیے؟ نظامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے, پاکستانی قوم, پاکستانی نوجوان, میں یہ واللہ اپنی بالکل اللہ وجہ بصیرت یہ بات کہوں گا کہ میری قوم کے نوجوان ماشاءاللہ ہر میدان میں آگے ہیں. کسی میدان کے اندر ان کو آگے دیکھ لیں, جا کے دیکھ لیں, ان کو آزمائیں, آپ دیکھیں گے. ہمیں ایسے ہی ایک تصور بٹھایا ہوا تھا کہ فلاں جو ہے وہ بہت زیادہ. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, اپنے نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ہے, ان کو آگے لانا ہے, ان کو شاباش دینی ہے, اور ان کے لیے وہ مواقع ہموار کرنے ہیں
جس کے اندر اب بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں جی, ہمیں ان کو روزگار دینا ہے لاکھوں کی تعداد میں, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہمارے نوجوان گریجویٹ نوجوان گھروں کے اندر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی پاکستانی قوم, میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات کہوں گا کہ تم عام قوم نہیں ہو, تم عام آدمی نہیں ہو, تم پاکستانی ہو, ایک آزاد ملک کے. آپ یقین جانیے نوید, کتنی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ہاتھ میں میرا گرین پاسپورٹ, خدا کی قسم میں اس کے اوپر فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنی قوم کے نوجوانوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں, ان کی باتیں سنتا ہوں, تو میرا دل جو ہے وہ فخر سے, اپنی اولاد کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ہم غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں شکریہ ادا کروں گا جناب عبد المالک مجاہد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. لیں جی, آزادی کی باتیں جاری ہیں, تو آزادی کی بات کے دوران آزادی کا نغمہ ملی نغمہ نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے حافظ علی حسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حافظ صاحب کیا سنائیں گے آج آپ؟ آزادی کا موقع ہے تو ملی نغمہ انشاءاللہ. جی پلیز سنائیے. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تمہارے ہیں, کہ کشا کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا, نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے, میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو, نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا, یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاس باعث کے.
جزاکم اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی کہیں فیلڈ میں چلے گئے تھے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, تم ہو پاس باں اس کے, ہم ہیں پاس باں اس کے. تو بچپن میں دادا جی کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے امرتسر سے, اور 2016 کے اندر دادا کی وفات ہوئی, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 13 اگست کی رات کو ہم گھر میں جھنڈیاں لگاتے تھے اور دادا ابو مجھے پوری ہجرت کی کہانی سناتے تھے, اور وہ اتنی دل سوز اور اتنی پرسوز کہانی ہوتی تھی کہ واللہ کہ مجھے آزادی کے دن جتنے دادا ابو یاد آتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی یاد نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے اور اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. آمین. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ترکیہ اردو کے حافظ محمد حسان صاحب. ان کو ویلکم کریں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سر, ایک تو انڈیپینڈنس ڈے, آپ کو اس کی مبارکباد دیں گے ہم. دوسرا یہ فرمائیے گا خاص طور پہ کہ آپ ترکیہ اردو سے وابستہ ہیں, اور ترکیہ میں پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور پاکستان کی حالیہ جو سفارتی اور دفاعی کامیابیاں ہیں ہماری عالمی شناخت پر اس کا کیا اثر ڈال رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ. اچھا, اس میں آپ نے جو ترکیہ کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات کی بات کی ہے, جی جی, تو اس میں یہ دیکھیں کہ ترکیہ کے اندر پاکستان کو صرف دوست ملک کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا, بلکہ پاکستان کا تعلق جو ہے نا وہ اس سے آگے بڑھ کے ہے. ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تاریخی اور جذباتی بنیادیں موجود ہیں, اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ تحریک خلافت سے شروع ہوتی ہیں, وہاں تک جاتی ہیں. اور وہاں کے ہمارے پاکستان میں تو شاید لوگوں کو یاد نہ ہو, یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے, لیکن ترکیہ میں جو عوام ہیں ان کو سینہ بسینہ یہ چیزیں یاد رکھوائی گئی ہیں کہ پاکستان کے وہاں سے جو ہے لوگوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں اور اپنے مال اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ بھیجی تھیں یہاں پر خلافت موومنٹ کو بچانے کے لیے. جی, تو یہ ایک جذباتی تعلق ہے. تو ہم جب بھی ترکی مطلب کسی بھی پاکستانی کا ترکی کا جب وزٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے جذبات احساسات یہی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے بڑا وارم ویلکم کیا ہے اور بڑا وہ خوش ہوتے ہیں پاکستانیوں کو دیکھ کے, اور کاردش جو ہے نا وہ بھائی کو کہتے ہیں, تو وہ کاردش کہتے رہتے ہیں. تو یہ ایک جذباتی تعلق ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا. اور اس کے علاوہ پھر سیاسی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں پاکستان اور ترکیہ کے جو بھی اپنے اپنے مسائل ہیں یا عالمی سطح پر ان کے جو ایشوز ہیں, دونوں ممالک ایک دوسرے کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے آئے ہیں. ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہو یا ترکیہ کا قبرص کا مسئلہ ہو, تو ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ عالمی فورمز میں ہمیشہ ایک دوسرے کے موقف کا اعادہ کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں. تو یہ ایک پس منظر ہے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا. تو اب جو موجودہ صورتحال ہے, اس صورتحال میں تو ایک بہت بڑا شفٹ آ گیا ہے, یعنی کہ بہت بڑی تبدیلی اور تیزی اور پختگی آئی ہوئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ اب صرف برادر ملک نہیں ہے پاکستان ترکیہ کا, بلکہ ہم آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر بہت زیادہ نمایاں ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ہے. پاکستان کی آپ سمجھیں کہ مسلم جو دنیا میں اور خطے میں کی جو سیاست ہے, اس میں جو پاکستان کا حالیہ بڑھتا ہوا سفارتی کردار ہے, اس نے جو ہے نا وہ مہمیز دے دی ہے اور پاکستان کے تعلقات کی اہمیت کو بہت اجاگر کر دیا ہے. اچھا سر, یہ فرمائے گا, جی جی پلیز فرمائے گا, پاکستان ٹرکی اور سعودی عرب کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات اور مکہ مشترکہ جو دفاعی معاہدے کو آپ خطے میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے تناظر میں کیا کہیں گے؟ جی یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے, جی یہ اب صرف 3 ملکوں کے درمیان ایک فوجی معاہدہ نہیں رہ گیا, بلکہ یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے پیچھے بھی آپ یوں سمجھیں کہ خطے کی جو بڑی تبدیلیاں ہیں سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں جو ہو رہی ہیں وہ شامل ہیں. اور ابھی یہ حقان فیدان نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم 2 سال سے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے,
تو پہلے پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا تھا ترکی اس میں شامل ہوا. تو ابھی حقان فیدان جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ مصر بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. چند تکنیکی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی تک وہ شامل نہیں ہوا اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور عنقریب مصر اس کے اندر شامل ہوگا. اور جبکہ ویسے جو اطلاعات ہیں تو اس میں کویت اور جو قطر ہے خاص طور پر وہ بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ جو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے اس کے اندر اب دیگر ممالک کی بھی جو شمولیت ہو رہی ہے تو یہ خطے کے اندر ایک بہت بڑا چینج ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ سر فہرست کردار جو ہے وہ پاکستان کا ہے. پاکستان نے پچھلے مہینوں میں ایران امریکہ کے درمیان جو سفارتی کردار ادا کیا ہے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوایا پاکستان نے. اور اس سے پہلے معرکہ حق میں جو بھارت کے ساتھ برپا ہوا اور اس میں جس طرح سے رافیل طیارے گرے ہیں تو اس سے پاکستان کی عسکری قوت عسکری صلاحیت کے اندر جو اضافہ ہوا وہ آپ ازر من الشمس ہے. تو وہ بالکل جسے کہیں نا کہ وہ سامنے کی چیز ہے کہ جو نظر آ رہی ہے تو ساری دنیا نے دیکھ لیا. تو یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اب خلیج کے اندر پاکستان کی جو پذیرائی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اب جنوبی ایشیا کا ملک نہیں رہا, وہ جنوبی ایشیا کی سیاست اور جنوبی ایشیا میں کردار سے آگے بڑھتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں داخل ہو چکا ہوا ہے. اور اب پاکستان اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ کا ایک اہم پلیئر کے طور پر دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے لے سر, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی حافظ محمد حسان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب ہمارے ساتھ تھے لیکن ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں نے چونکہ وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے, اختتام کرنا ہے اپنے اس ٹرانسمیشن کے پروگرام کو, تو میں اپنے دونوں محترم مہمانوں سے ایک ایک میسج لینا چاہوں گا, پیغام لینا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے. شیخ عابد صاحب کیا پیغام ہے آپ کا آج آزادی کے دن کے حوالے سے؟ نظامی صاحب, میں نا اکثر کبھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں شاید یہ میں اپنی زندگی میں نہ دیکھوں لیکن آنے والی نسل دیکھے. میں نا یہ نہیں کہ ادھر بیٹھ کے میں یہ اپنے دل کے درد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے محبت ہے. میں آنے والے وقت میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ہمارے ایئر مارشل حافظ عاصم منیر صاحب ہیں نا, یہ کوئی اللہ کے فضل سے پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی. میں جو دیکھ رہا ہوں, میں تو جب بھی ان کا نام لیتا ہوں حافظ صاحب کے بغیر نہیں, ان کے سینے میں قرآن ہے اور اس قرآن کی برکت سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ آنے والا وقت میں کوئی ایسا کام کر جائیں گے کہ ہمارے آنے والی نسل ان کا نام لے کے یاد کرے گی. اور میں ان سے ایک پیغام ٹی وی کی وجہ میرا میسج ان تک چلا جائے. میں چاہتا ہوں کہ سیاست کی وجہ سے ہمارا کالا باغ ہے وہ سیاست کی نظر ہے تو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارا دشمن جب چاہتا ہے ہمیں پانی چھوڑ دیتا ہے. ہمارا آدھا ملک اس نے پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کیا ہوا, آپ تو اس ٹیم میں رہے ہیں. تو یہ بھی مجھے نظر آتا ہے یہ بھی کام انشاءاللہ حافظ صاحب بھی کر کے جائیں گے. یعنی آپ کو بہت ساری امیدیں ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہترین آن ٹاپ ہیں. نظامی صاحب اس لیے کہ سیاستدان ہمارے ٹھیک ہے وہ ملک کے لیے بڑی محبت سے آتے ہیں لیکن ان کی کچھ مجبوریاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب حافظ صاحب کا دھیان اس طرف آ گیا نا تو یہ بھی کام انشاءاللہ ہو جانا ہے. جیسے رات انہوں نے سارے اپنے قریب سب سیاستدان بیٹھے تھے نا, انہوں نے جب چاہے نا تو انشاءاللہ یہ بھی کام کروا لینا. اور میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو دن چگنی رات ترقی دے, آمین آمین, دشمن کی نظروں سے اور محفوظ رکھے, اور جو ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے, اس ملک کو ترقی دے, آنے والی نسل کو اس کے ایسے اثرات ہم دے کے جائیں کہ جو وہ یاد کریں کہ کوئی آیا تھا لیڈر, کوئی ہمارے لیے کر کے گیا.
میں اس ملک کے لیے بڑی ساری دعا ہیں میرے لیے, اور میں پیغام ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. کیا خوبصورت میسج دیا شیخ صاحب نے احمد میر صاحب کہ آرمڈ فورسز سے پر امید ہیں اور پاکستان کے فیوچر کو دیکھتے ہیں وہ الحمدللہ برائٹ. آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ جی میرا پیغام ہم سب کے لیے ہے, جس میں میں بھی شامل ہوں, کہ تمام تر کمیوں, کوتاہیوں, کمزوریوں کے باوجود یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم نے اسے لے کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے ہم تنقید بھی کریں, جو چیز ٹھیک ہونے والی ہے قابل اصلاح اسے بھی ٹھیک کریں, لیکن ہم میں سے ہر شخص جس شعبے میں, جس زندگی میں جس مقام پر ہے, وہ نوکری کر رہا ہے, وہ کاروبار کر رہا ہے, وہ ملازمت کر رہا ہے, وہ طالب علم ہے, وہ گھر کا کام کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, وہ اپنا کام جس شعبے میں ہے وہ ایمانداری اور محنت سے کریں. تنقید, بعض لوگ ہوتے ہیں اور صرف تنقید کرتے ہیں کہ جی کچھ نہیں پہ عادت ہے, یہ ہے, ویسے ہے, وہ ہے, لیکن اگر ہم جن دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں, وہاں ہر شخص جس شعبے میں بھی ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, وہ اپنا کام محنت ایمانداری سے کرتا ہے. تو وہ ایسے لوگوں کے لیے بس گزارش ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ جہاں بھی ہیں وہ ایک شمع چھوٹی سی جلا دیں. ایک شمع جلنے سے ایک تھوڑی سی روشنی ہوگی, اسے دیکھ کر کوئی اور چلے گا آگے, اسے دیکھ کر اور روشنی ہوگی. تو آپ جہاں ہیں, جیسے ہیں, اس ملک کے لیے, اس معاشرے کے لیے یہ نہ سوچے کہ یہ کام چھوٹا ہے بڑا ہے. چاہے وہ کہتے ہیں نا کوئی ذرہ برابر نیکی جو ہے وہ بھی قبول ہوگی, چاہے آپ ذرہ برابر بہتر کام کر سکتے ہیں, کسی سے اچھی طرح مل سکتے ہیں, جو آپ کا شعبہ ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں, وہ ملازمت کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, آپ اسے بہتر سے بہترین طریقے سے انجام دیں, تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے ملک جو آگے کی ترقی کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اس موقع پہ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہمارے وہ کشمیری بہن بھائی جو پچھلے 2 ماہ سے سروس بھی وہاں پہ بند ہے, دنیا کے کونے کونے میں جہاں پہ وہ ان کے اپنے رہنے والے ہیں, جاننے والے ہیں, وہ بھی پریشان ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ. یہاں پہ نہ صرف کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں, مسلم قوم, مسلم امہ جہاں جہاں موجود ہے, اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اچھا کرے. انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ وہ فیل ہے جو رات میں کافی دیر گئے پڑھتا رہا, تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں جشن آزادی کی مناسبت سے. اور اس کو میں کہتے ہوئے کلوزنگ بھی لے لوں گا, اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کر دوں. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ساجد میر صاحب سر, آپ سوری میرے ذہن سے, اب یہ دیکھیے یہ وہ محبت ہے جو آپ کے ذہن میں موجود رہتی ہے, اور میں نہ چاہتے بڑی دیر میں نے کوشش کی لیکن وہ زبان سے نکلا وہی. اینی وے میں بہت شکریہ ادا کروں گا محترم احمد میر صاحب, آپ تشریف لائے سر, تھینک یو ویری مچ. اور ان کے ساتھ موجود رہے محترم شیخ عابد صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور موجود رہے ہمارے بھائی حافظ علی حسن صاحب. حافظ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. علی جی جاتے جاتے سنتے جائیے, فیل کیجئے, اور یہ پیغام بھی ہے ہمارے پلیٹ فارم سے, یہ 14 اگست فقط تاریخ نہیں ہے, یہ ایک طوفان ہے, یہ خون شہیداں سے لکھی ہوئی ایک داستان ہے. یہ وہ صبح ہے جن میں اندھیروں نے دم توڑا تھا, جہاں ہر زخم نے آزادی کا نغمہ چھوڑا تھا. ذرا سوچو تو صحیح, وہ مائیں کیسے جیتی ہوں گی جنہوں نے اپنے جگر کے گوشے کفن میں سمیٹے ہوں گے, وہ بہنیں جن کی آنکھوں نے صدا انتظار کیا, وہ بھائی جو کبھی لوٹ کر گھر نہ آیا, وہ بچے جنہوں نے باپ کی انگلی نہ پائی, وہ گھر جو راکھ ہوئے مگر ہمت نہ ہار پائی. یہ وطن ہمیں یوں ہی نہیں ملا, یہ قربانیوں کا ثمر ہے, یہ ذرہ اس دھرتی کا شہیدوں کے لہو سے تر ہے. اے نوجوان اب تیرا امتحان باقی ہے, یہ آزادی نہیں فقط ایک امانت باقی ہے. نفرتوں کو جلا دو, محبت کو عام کرو, اس وطن کی مٹی کو پھر سے گلابی شام کرو. یہ پرچم جو لہراتا ہے یہ صرف کپڑا نہیں ہے, یہ شہیدوں کی سانسوں کا روشن سپنا نہیں ہے. آؤ عہد کریں ہم اسے سنوار دیں گے, اس پاکستان کو دنیا میں پھر سے نکھار دیں گے, کیونکہ پاکستان صرف زمین نہیں یہ ہماری پہچان ہے. یہ ہم ہیں, یہ تم ہو, یہ ہمارا پاکستان ہے, ہماری دل و جان ہے. اے میرے وطن تو سلامت رہے, آباد رہے, تیری مٹی میں ہمیشہ وفا کا باد رہے. پاکستان پائندہ باد. شہداء کو سلام. خیال رکھیے, جشن آزادی ضرور منائیے لیکن
ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اللہ حافظ. آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد.